اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر ہم ایک اور لیسن سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور آج کے لیسن کے اندر ہم فعل مضارع کو سیکھنے والے ہیں۔ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں زمانوں سے ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم نے فعل ماضی پاسٹ ٹینس کو کمپلیٹ کیا تھا، اس کا تعلق صرف گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، لیکن مضارع جو ہوتا ہے اس کا تعلق پریزنٹ سے بھی ہوتا ہے اور اس کا تعلق مستقبل سے، دونوں سے ہوتا ہے۔ کس طریقے سے ہوتا ہے آج کی لیسن کے اندر ہم یہی کچھ سیکھنے والے ہیں۔ اور فعل مضارع کے صیغے جو ہیں ان کے اوزان ہیں، پہلے جو صیغے ہیں ان کے کچھ اوزان نیچے دیے گئے ہیں، یفعل، یفعل اور یفعل۔ اب دیکھیے وہاں پر تھا فعل، فعیل، فعول، ہم فعل ماضی کی اگر بات کریں، لیکن یہاں پر یا ایکسٹرا ہے، اور اس کو آپ اسی سلائیڈ میں سمجھیے۔ دیکھیے جب ہم علامت مضارع وہ یا بھی ہوتی ہے، تا بھی اور الف بھی اور نون بھی، یہاں پر یا ایڈ کیا گیا ہے، اس کو بگننگ میں لاتے ہیں۔ جب ان چار حروف میں سے کوئی بگننگ میں آئے، الف، تا، یا اور نون، تو پھر عین کلمہ جو ہوتا ہے مینز یہاں پر فا ہے، اس کو یہاں پر ہم مجزوم بنا دیتے ہیں، سائلنٹ کر دیتے ہیں، اینڈ عین کلمہ کے اوپر ہی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ مفتوح رہے گی، مکسور رہے گی، یا وہ اس کے اندر منصوب رہے گی، اس کے اوپر زبر آئے گی۔ لاسٹ جو کلمہ ہوتا ہے اس کو پیش دے دیتے ہیں، یعنی رفع بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کی کچھ رولنگ ہے، یہ میں آگے بھی بتاؤں گا۔ یہاں پر یفعل، یفعل اور یفعل یہ فعل مضارع کے پہلے صیغے کے اوزان ہیں، اور پہلے کے اوپر عین کلمہ کے اوپر زبر ہے، دوسرے میں عین کلمہ کے اوپر زیر ہے، تیسرے میں پیش ہے۔ اب اسی وزن کے اوپر یہاں پر کچھ وربس ہے، فعل مضارع ہیں، یفتح، یضرب اور ینصر۔ اس سلائیڈ میں ہم مزید اس بات کو تھوڑا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے جو ورب کی چیزیں ہیں ان کو سمجھنا ہوگا، آپ کو بڑی اچھے طریقے سے ان کو سمجھنا ہوگا، ورنہ تو اگر سمجھنے میں کوئی پرابلم رہ گئی، کوئی کسر رہ گئی، پھر تو یہ گرامر جو ہے نہیں ہو پائے گا۔ اب دیکھیے یہ سلائیڈ جب تک مکمل ہوتی ہے ہم اوپر سے پڑھ کے آتے ہیں، تب تک فعل مضارع کی گردان بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے فعل مضارع کے 3 حروف جو ہوتے ہیں ثلاثی مجرد فعل کے، اس کے شروع میں صیغوں کے لیے علامات مضارع جو مقررہ ہیں، الف، تا، یا اور نون، ان کی میں بات کر رہا تھا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مخصوص علامت لگائیں ابتدا میں، اس کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں۔ دوسری جو رولنگ ہے ریڈ کلر میں، مادے کے فا کلمہ کو پر جزم دے کر علامات مضارع اور فا کلمہ کو ملا دیتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تیسرا رول ہے مستقر اصول کے مطابق ہر کسی فعل مضارع کے پہلے صیغے کے لام یعنی آخری کلمہ کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ نیچے آپ دیکھیے یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل، نفعل۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے پریکٹس کیا تھا فعل ماضی کے اندر، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتنا، فعلت، فعلنا۔ اس طریقے سے فعل مضارع کے اندر بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ اس طریقے سے غائب، حاضر اور متکلم کے لیے مذکر مؤنث، مذکر مؤنث کی تقسیم ہوتی ہے، اور تھرڈ پرسن کے لیے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی اس طرح سے، اور فرسٹ پرسن کے لیے مذکر مؤنث سیم رہتے ہیں، اور سنگولر کے لیے سیم صیغہ آتا ہے، اور جو ڈیول ہے اور اس کے بعد پلورل ہے اس کے لیے نفعل سیم صیغہ آتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سلائیڈ میں، یہاں پر یہ ابھی لوڈ ہو رہی ہے سلائیڈ، پوری کی پوری گردان میں آپ کو سکھانے والا ہوں۔ دیکھیے یہ والی کمپلیٹ ہو گئی۔
अफ़ाल मुज़ारा यज़हबु यज़रिबु यंसुरु की गर्दान। देखिए यज़हबु यज़रिबु एंड यंसुरु, इनकी गर्दान अभी हम देखेंगे। यज़हबु अगर आप देख रहे हैं तो जो हा है यानी ऐन कलमा है उसके ऊपर ज़बर है। यज़रिबु अगर आप देखें तो ऐन कलमा के ऊपर ज़ेर है जो कि रा है। और यंसुरु अगर आप देखेंगे तो ऐन कलमा जो कि यहाँ पर स्वाद है उसके ऊपर पेश है। तो तीन अलग अलग पैटर्न है जो कि मैंने आपको पहले फ़ेल मुज़ारे के सेगे के औज़ान बताए थे। उन पैटर्न्स पर तीन अलग अलग तरीके से सेगे आ रहे हैं। ऐन कलमा को चेंज किया जा रहा है और इनकी गर्दान है जो कि अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था। यज़हबु की गर्दान कुछ इस तरीके से बनेगी, ये आपकी स्क्रीन पर भी है, मैं पढ़ देता हूँ। यज़हबु यज़हबानी यज़हबून तज़हबु तज़हबानी यज़हबन तज़हबु तज़हबानी तज़हबून तज़हबीन तज़हबानी तज़हबन अज़हबु नज़हबु। उसके बाद ऐन कलमा के ऊपर ज़ेर रहेगी पूरी गर्दान के अंदर, ज़बर सॉरी यहाँ पर दूसरे वाले यज़रिबु जो है इसमें ज़ेर रहेगी ऐन कलमा के ऊपर। यज़रिबु यज़रिबानी यज़रिबून तज़रिबु तज़रिबानी यज़रिबन तज़रिबु तज़रिबानी तज़रिबून तज़रिबीन तज़रिबानी तज़रिबन अज़रिबुन अज़रिबु। और आखिर जो यंसुरु की गर्दान है उसके ऊपर ऐन कलमा के ऊपर पेश रहेगी, बाकी सेम गर्दान रहेगी। यंसुरु यंसुरानी यंसुरुन तंसुरु तंसुरानी यंसुरन तंसुरु तंसुरानी तंसुरुन तंसुरीन तंसुरानी तंसुरन अंसुरुन अंसुरु। इस तरीके से आपने पूरी की पूरी ये गर्दान याद करनी है। अब माने में मजीद तब्दीली कैसे होती है, देखिए फ़ेल मुज़ारे में नफ़ी का माने अगर पैदा करना हो उसके लिए फ़ेल मुज़ारे के शुरू में ला लगा देते हैं और इससे नफ़ी यानी नहीं का माने पैदा होता है फ़ेल मुज़ारे के अंदर। दूसरा जो है रूल सा और सौफा अगर फ़ेल मुज़ारे के इब्तिदा में लगाएंगे तो मुज़ारे का माने सिर्फ मुस्तकबिल के लिए मुख्तस हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मुज़ारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों के माने पाए जाते हैं, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। लेकिन सा और सौफा लगाने से सिर्फ फ़ेल मुज़ारे जो है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए मुस्तकबिल के लिए ये मुख्तस हो जाएगा। मसलन यज़हबु जो है अगर सयज़हबु कहेंगे या सौफ यज़हबु तो मुस्तकबिल के लिए ख़ास होगा, फ्यूचर के लिए, उसमें फिर प्रेजेंट टेंस निकल जाएगा। ये एक और रूलिंग थी। और लास्ट जो रूलिंग है वो ये है कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लाम ताकीद अगर ला और आखिर में नून सकीला या नून खफीफा लगाने से ताकीद द ताकीद मुस्तकबिल का मानी पैदा हो जाता है। मसलन ला यंसुरन्नल्लाह, अल्लाह यकीनन यकीनन मदद करेगा। अब देखिए फ़ेल मुज़ारे के अगर इब्तिदा में लाम ताकीद लगाएंगे ला ताकीद के लिए और आखिर में नून सकीला लगाएंगे या फिर नून खफीफा या जज़्म वाला नून या तजदीद वाला नून, तो उसमें ताकीद और ताकीद का माने पैदा हो जाएगा। एक तो लाम ताकीद इब्तिदा में आ रहा है, फिर आखिर में नून खफीफा है नून सकीला की ताकीद, वो फिर मुस्तकबिल के लिए मफहूम पैदा हो जाएगा। मसलन ला यंसुरन्नल्लाह, अल्लाह यकीनन यकीनन मदद करेगा। इसमें ताकीद दो जगह ताकीद आ गई, ताकीद दर ताकीद इसको कहा जाता है। अब ताकीद दर ताकीद और मुस्तकबिल के माने भी पोशीदा होते हैं। ये देखिए ये अभी जो हमारी गर्दान है अभी लोड हो रही है। ये अभी पूरी तरह से लोड हो चुकी है गर्दान। फ़ेल मुज़ारे सादा और फ़ेल मुज़ारे ताकीद दर ताकीद मुस्तकबिल की गर्दान। अब पहली जो स्लाइड अभी लोड हो रही है इस टाइम लाइव, यहाँ पर ये फ़ेल मुज़ारा सादा है। यज़हबु यज़हबानी यज़हबून तज़हबु तज़हबानी यज़हबन तज़हबु तज़हबानी तज़हबून तज़हबीन तज़हबानी तज़हबन अज़हबु नज़हबु, ये तो फ़ेल मुज़ारे सादा है। अब इसके अंदर ताकीद दर ताकीद का माने पैदा करने के लिए मैंने आपको रूलिंग बताई है। लाम ताकीद जो है वो इब्तिदा में लाना पड़ेगा और आखिर में या तो नून सकीला या फिर नून खफीफा लाना पड़ेगा। इस केस में नून सकीला लाया गया है, वो देखेंगे लयज़हबन्न लयज़हबान लयज़हबुन्न लतज़हबन्न लतज़हबान लयज़हबन यज़हबनान लतज़हबन्न लतज़हबान लतज़हबुन्न लतज़हबिन्न लतज़हबअन्न लतज़हबनअन्न लअज़हबन्न लनज़हबुन्न। अब देखिए ये आपको अगर अभी थोड़ा बहुत पेचीदा लग रहा है,
آپ رولز کو اپلائی کریں گے تو آپ ان کو اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ہولڈ آپ کا آ سکتا ہے. اب دیکھیں فعل مضارع سے ماضی استمراری بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اگر فعل ماضی سے ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں، ماضی سے ماضی استمراری، ایک تو ماضی ہے پاسٹ ٹینس، پھر استمراری اگر اس کے اوپر ایڈ کریں گے تو وہ ہو گیا پاسٹ کنٹینیوس، یعنی پاسٹ میں ہو لیکن وہ کنٹینیوس ایکشن ہو، چل رہا ہو پاسٹ میں ہی، تو پھر اس کے لیے کانا ایڈ کرنا پڑے گا. کانا یذہبو، کانا یذہبانی، کانو یذہبون، کانت تذہب، تذہب، کانتا تذہبان، کن یذہبن، کنت تذہب، کنتما تذہبان، کنتم تذہبون، کنت تذہبین، کنتما تذہبان، کنتن تذہبن، کنت اذہب، کننا نذہب. اور اس کا جو معنی ہے ہو اور تھا کیا جاتا ہے کانا کا، تو کانا لگانے سے پاسٹ ٹینس جو ہے وہ پھر کنٹینیوس بن جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنت، کننا، یہ اس کی ایکچوئل گردان ہے. اور یذہبو، یذہبانی، یذہبون، تذہبو، تذہبانی، یذہبن، تذہبو، تذہبانی، تذہبون، تذہبین، تذہبانی، تذہبن، اذہبو، نذہبو، یہ ایکچولی مضارع کی گردان ہے. اب کانا جب مضارع کے ساتھ ایڈ کریں گے تو وہ ماضی استمراری بن جائے گا، پاسٹ کنٹینیوس بن جائے گا، وہ پھر پریزنٹ یا فیوچر نہیں رہے گا، پاسٹ کنٹینیوس بن جائے گا. اب آخر میں سیکھنے کے لیے چند آیات میں یہاں پر دے رہا ہوں. یہ جو لیسن ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق، اس کو سیکھنے کے لیے ایک ہوم ورک بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چند آیات میں یہاں پر ایڈ کروں گا، ان کو آپ نے دیکھنا ہے، میں بھی بتاؤں گا اور آپ نے بھی پریکٹس کرتے رہنا ہے، اسکرین لے کے، پاز کر کے، اسکرین شاٹ لے کے یا پھر قلم کاپی لے کے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ، یغفر یہاں پر جو ہے وہ فعل مضارع ہے کیونکہ یا بگننگ میں ایڈ کیا گیا ہے، رولنگ وہی ہے، یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ مغفرت کرے گا، ذنوب جميعا تمام، یعنی ایک ساتھ گناہوں کو معاف کرے گا. اب یغفر جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی ابھی بھی کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا. پھر دوسری آیت لا يسمعون فيها لغوا، یعنی لا يسمعون وہ نہیں سنیں گے، فیہا لغوا اس میں کوئی لغو، یعنی یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. یسمعون نہیں سنیں گے، یہ نہیں سن رہے یا نہیں سنیں گے، دونوں کے معنی. پھر اس کے اندر پاس پریزنٹ کا معنی لگے گا یا پھر فیوچر کا معنی لگے گا، وہ پھر اس پیٹرن کو دیکھ کے، کانٹیکسٹ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے. لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تفعلون. لم تکفرون، کیسے تم لوگ انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، کرتے بھی ہو اور کرتے رہو گے. اب یہاں پر یہ نہیں کہ آگے بھی کریں گے، اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں کا معنی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ پھر جب کوئی آیت آ رہی ہوتی ہے، جب کوئی کلام آ رہا ہوتا ہے، اس کا جو اسلوب ہے، سٹائل ہے، وہ کس دشا میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے طے کیا جاتا ہے کہ معنی حال کے لینے ہیں، مستقبل کے لینے ہیں. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس چیز کے اوپر جو تم عمل کرتے ہو، کرتے بھی ہو، اور جو تم آگے بھی کرو گے اس کے اوپر بھی گواہی رہے گا وہ. and هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ یعنی اللہ یقبل التوبۃ، توبہ قبول کرنے والا ہے، کر بھی رہا ہے اور آگے بھی کرے گا، عن عبادہ اپنی بندوں سے جب وہ توبہ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ فعل مضارع یوز ہوا ہے قرآن کے اندر. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، من الکفار کفار کے اوپر، یضحکون ہنسیں گے، آج تبسم کریں گے. جس طرح دنیا میں وہ لوگ اشاروں کنایوں سے ان کو تنگ کیا کرتے تھے، آج یہ لوگ یضحکون آج ہنس رہے ہوں گے ان کے اوپر. یعنی یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ابھی یہ ٹائم آیا نہیں ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو معنی جو ہے وہ فیوچر کے لیے یہ خاص ہو گیا. اور ایک اور آیا لا یظلم ربک احدا، تمہارا رب جو ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یظلم ربک احدا، کسی کے اوپر بھی نہیں کرنا ہی کر رہا ہے اور نہ ہی آگے کرے گا.
اور لاسٹ جو آیت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے اوپر وہ ہے عذاب علیم، سخت دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے. اب جھٹلاتے تھے مطلب وہ جھٹلا رہے ہیں دنیا کے اندر، اور اگر آگے بھی ان نے جھٹلایا تو ان کا انجام جو ہے وہ دردناک عذاب ہونا ہے. تو اس طریقے سے فعل مضارع جو ہے وہ یوز ہوا ہے قرآن کے اندر. باقی بھی بہت جگہ حدیث کے اندر، قرآن کے اندر بھی، لیکن سیکھنے کے لیے چند مخصوص آیات یہاں پر آپ کے سامنے دی گئی تھی، آیات کے چند حصے دیے گئے تھے تاکہ آپ ان کو پریکٹس کر سکیں. آئی ہوپ آپ نے اس لیسن کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ.